پر اصغر کے ناوک بھی چلا، خنجر بھی چلا، اللہ گلے پر اصغر کے ناوک بھی چلا، خنجر بھی چلا، دو بار کٹا ششماہ کا، دو بار کٹا ششماہ کا، ننھا سسرال ہیدار گلا، اللہ گلے گودی میں اٹھا کر اصغر کو چوما، جو گلے کو سغرانے، گودی میں اٹھا کر اصغر کو چوما، جو گلے کو سغرانے، شبیر کے قلب محضوں پر احساس ستم کا تیر چلا، اللہ گلے پانی کے لیے لے آئے تھے بے شیر کو سرور میدان میں، پانی کے لیے لے آئے تھے بے شیر کو سرور میدان میں، پانی تو نہ پایا بچے نے، ہاتھ ہوا خون سے خشک گلا، اللہ گلے پر محسوس کیا اکثر مانے، ششماہ کو سو تاجور میں، محسوس کیا اکثر مانے، ششماہ کو سو تاجور میں، پھر خود ہی تڑپ کر چیخ اٹھی، گودی بھی لٹی، جھولا بھی جلا، اللہ گلے آغوش میں مادر کے یوسف سہرا نے جو ڈھونڈا اصغر کو، آغوش میں مادر کے یوسف سہرا نے جو ڈھونڈا اصغر کو، بانوں کے کلیجے پر اس دم ناوک بھی چلا، خنجر بھی چلا، اللہ گلے پر اصغر کے ناوک بھی چلا، خنجر بھی چلا، جو نہ ہونا تھا ہوا زینب کے سامنے، جو نہ ہونا تھا
جھکائے سر خدا کے سامنے. زندگی نے بے وفائی کی تو یہ کہنا پڑا. ہاں کسی کا بس نہیں چلتا قضا کے سامنے. ہاں کسی کا بس نہیں چلتا قضا کے سامنے. دختر شبیر نے امید اپنی باندھ کر. دختر شبیر نے امید اپنی باندھ کر سوکھا مشکی زار کھالا کر چچا کے سامنے. سوکھا مشکی زار کھالا کر چچا کے سامنے. بھاگ کر جانے بچائی حضرت عباس سے. بھاگ کر جانے بچائی حضرت عباس سے. ایک یہی تو راستہ تھا اشقیاء کے سامنے. ایک یہی تو راستہ تھا اشقیاء کے سامنے. ہاتھ کانپے کس لیے بے مثل تیر انداز کے. ہاتھ کانپے کس لیے بے مثل تیر انداز کے. جب کہ ننھا سا گلا تھا حرملا کے سامنے. جب کہ ننھا سا گلا تھا حرملا کے سامنے. سجدے میں کاٹا گیا پیاسا گلا شبیر کا. سجدے میں کاٹا گیا پیاسا گلا شبیر کا. ثانیے زہرا کے آگے فاطمہ کے سامنے. ثانیے زہرا کے آگے فاطمہ کے سامنے. بے ردا شہزادیاں کیسے نہ کانپے شرم سے. بے ردا شہزادیاں کیسے نہ کانپے شرم سے. دیکھتے ہیں جب تماشا لوگ آ کر سامنے. دیکھتے ہیں جب تماشا لوگ آ کر سامنے. مرتبہ خون ابو طالب کا دیکھے اے زمین. مرتبہ خون ابو طالب کا دیکھے زمین. آسماں بھی سر جھکائے
کربلا کے سامنے جو نہ ہونا تھا ہوا غلبہ کے سامنے، ہر مصیبت پر جھکائے سر خدا کے سامنے۔ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں دامن دینا چاہوں گا قبلہ مولانا نعیم مہدی صاحب سے کہ بولے ہوں گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات قرآن حکیم امتوں کی امامت و قیادت و سربراہی کے لیے ایک معیار مقرر فرماتے ہوئے جناب ابراہیم کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد کرو موقع جب اللہ نے ابراہیم کے کچھ کلمات کے ذریعے سے امتحانات لیے اور ابراہیم ان امتحانات میں کامیاب ہوئے، فأتمہن کامیاب ہوئے، اور یہ کامیابی بھی اتمہن قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے تمام، یعنی مکمل طور پر کامیاب ہوئے، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ 100% کامیابی کی، تو اب جو نمبر آئے کامیابی کے وہ مکمل تھے، 100% کامیاب ہوئے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کامیابی میں نہیں رہ گئی۔ یہ ابراہیم کی عظمت تھی، جب 100% کامیاب ہوئے تب خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اب میں تم کو لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو امامت کی اہمیت کتنی ہے، قیادت کا مسئلہ کتنا اہم اور ضروری ہے، اور اس کا کیا وقار ہے کہ ہر کس و ناکس آج اس کا شوق رکھتا ہے کہ میں انسانوں کا قائد بن جاؤں، لیڈر بن جاؤں، سربراہ بن جاؤں۔ توجہ کیجیے گا، یہ مسئلہ انسانی مسئلہ ہے، مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی ایک قوم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کسی ادارے کا نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کا مسئلہ ہے، اور سارے اختلافات، فسادات، ظلم، زیادتی، تعدی، اس کا ریزن صرف یہ ہے کہ ہر شخص اس بات کا شوق اور ذوق رکھتا ہے کہ وہ دوسروں پر حکومت کرے۔ توجہ کیجیے گا، یعنی یہ جذبہ تو ہر شخص میں پایا جاتا ہے کہ وہ دوسروں پر حکومت کرے، اور ان کی نظر میں معیار حکومت کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ طاقتور ہو، جو صاحب اقتدار ہو، جو جتنا کسی پر ظلم کر سکے، جو جتنا کسی کا خون پی سکے، جو جتنا کسی کا مال چھین سکے، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ دوسروں پر حکومت کرے۔ تو اسلام اس معیار کو پیش کر رہا ہے۔ میں اسی لیے کل عرض کر رہا تھا، اور میری تقاریر کا موضوع ان کے یہی ہے کہ آخر
امامت کے مسئلے سے جدا ہو کر مسلمان نے کیا کھویا اور انسان نے کیا کھویا؟ اصل نقصان انسان کا ہوا ہے، انسانیت کا نقصان ہوا ہے مسئلے امامت سے جدا ہو کر۔ اور جب ہم کبھی مسئلے امامت پر گفتگو کریں، ہم جب کبھی امام کا ذکر کریں، ہم جب کسی امام کا اگر معجزہ پیش کریں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس امام کی عظمت بڑھا رہے ہیں یا پیش کر رہے ہیں یا ہم کوئی جذباتی مسئلہ پیش کر رہے ہیں۔ مسئلہ جذبات کا نہیں ہے، اسلام عقل کا مذہب ہے۔ ہم عقل کی بنیاد پر دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ تم کیا لوز کر رہے ہو، تم کس شے سے محروم ہو، وہ کون سی نعمت ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے اس آفت کی، اس بدبختی کی جو آج عالم انسانیت پر چھایا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر عالم اسلام پر، کہ اسلام کون سی چیز آج، وہ نعمت کون سی ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو نہیں دی ہوگی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ذلیل ہیں، کیا وجہ ہے جو پٹ رہے ہیں، کیا وجہ ہے جو دوسروں کے آگے سر جھکا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ وہ عظمت ان کی نہیں ہے جو قرآن نے بیان کی ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم ہمیشہ بلند رہو۔ کیا وجہ ہے، کیا چیز لوز کرنا ہے؟ قرآن نے کہا جیسی لفظ میں اگر تم مومن ہو تو بلند رہو گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط کھولی ایمان کی، اگر مومن ہوتے تو بلند رہتے۔ تو ایمان کی شرط کیا ہے؟ ایمان کا مسئلہ کیا ہے کہ قرآن نے، اسلام نے انسان کو کبھی بغیر قائد کے نہیں چھوڑا، اور قائد کے لیے اگر جذبہ ہر شخص میں پیدا ہوا ہے کہ میں بھی یہ ہو جاؤں، اختلافات، خوریزی، جھگڑا، فساد وہیں سے پیدا ہوتا ہے، وہیں سے آگے بڑھتا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ کسی قسم کا فساد پائیں، کوئی خوریزی پائیں، تو اس کا ریزن صرف یہ ہے، مسئلہ قیادت کا ہے۔ بنیادی طور پر جا کر مسئلہ کہاں ختم ہوتا ہے؟ قیادت کا۔ ہم کو قائد نہیں مانتے، اس کا حق نہیں رکھتے کہ قیادت کریں، اور جو قیادت کر رہے ہیں کہتے ہیں ہم ہی حق رکھتے ہیں کہ امتوں پر قیادت کریں، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ قائد بن جائے۔ اب دیکھیں، اللہ یہ کہہ رہا ہے جس مسئلے کو تم نے اتنا ایزی لے لیا ہے، قائد بن جانا، امام بن جانا، رہبر بن جانا، لیڈر بن جانا، اور ہر شخص کے دماغ میں اور دل میں یہ خواہش کہ میں اس منزل پر پہنچ جاؤں، وہ اتنی سخت منزل ہے کہ وہ جس کو ہم نے نبی بنایا تھا، وہ جس کو ہم نے رسول بنایا تھا، وہ جس کو ہم نے خلیل بھی بنایا تھا، اس کو بھی ہم نے امامت نہیں دی جب تک وہ مختلف منزلوں سے امتحانات کے لیے گزر گئے۔ اتنے امتحانات سے گزرنے کے بعد اب ہم نے اس سے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم تم کو امام بنا رہے ہیں۔ آپ پہلے سے پہلے امامت کا شوق رکھتے ہیں؟ آپ کچھ کے بغیر امامت، قیادت، رہبری، لیڈرشپ کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے؟ آپ نے دیا کیا ہے قوم کو جو قوم سے قیادت کا شوق رکھتے ہیں؟ قوم کی کچھ دینا ہے تب کچھ احترام لینا ہے، توجہ کیجیے گا، ایک احترام کی منزل ہے نا۔ کیا دیا ہے؟ ابراہیم کو ہم نے امام بنایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ بھی یہ نہیں کیونکہ چونکہ ہم امام بنا رہے ہیں، تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ چلو انہوں نے 99% کامیاب ہو گئے، 1% فیل ہوئے ہے، یہ مجموعی طور پر آپ بتائیے آج اس دنیا میں اگر کوئی بھی اسٹوڈنٹ کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں 99% لائے مجموعی طور پر، اس کا بیلنس 99%، آپ کو کیا کہیں گے؟ اسمارٹسٹ پرسن، وہ ٹاپ کرے گا، ہو سکتا ہے یونیورسٹی کو ٹاپ کرے، ہو سکتا ہے کہ پورے ملک کو ٹاپ کر لے۔ 99% کس کو ملتے ہیں؟ حساب میں تو مل سکتے ہیں 99%، میں بھی 100%، لیکن سارے سبجیکٹس ملا کے وہ 99% لایا ہے اگر، کیا کہنا؟ مگر اللہ کی نظر میں امتحان کا معیار کچھ اور ہے۔ خدا کی نظر میں یہ ہے کہ اگر پرچہ دینے والا 99% لایا اور 1% میں فیل ہے، یا 1% کم ہے، فیل نہیں کہوں گا، 1% میں کم ہے، تو اللہ کی نظر میں وہ فیل ہے، وہ فیل ہے اللہ کی نظر میں۔ ایک پروردگار 99 لایا ہے، یہ تو ٹاپر ہے، کیا تمہارے لیے ٹاپر ہے، ہمارے لیے فیل ہے۔ لہٰذا جو عہدہ تم سے متعلق ہو وہ اس کو دینا، جو عہدہ ہم سے متعلق ہو وہ اس کو مت دینا۔ صلوات ہے محمد بس آپ کو جانے طرف اگر آگے آ جائیں، کیونکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ سامنے کی جگہ خالی ہے، تو بس جو بھی ضروری گفتگو ہے آپ سے ہو جائے۔ اشراف علی محمد اور فرمائیں
میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کاش اس کو پہنچا سکوں کہ فَأَتَمَّهُنَّ کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. امتحان کے لیے تمام کا لفظ استعمال ہوتا ہے. جب امتحان کی بات ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ کامیاب ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے کہ جن کلمات سے ہم نے امتحان لیا ان کو مکمل کیا، 100% پورا کیا، تمام کیا اس امتحان کو. یہ نہیں کہا کہ امتحان میں کامیاب ہوئے. کیوں کہا تمام کیا؟ بتانا یہ ہے کہ 1% بھی کمی نہیں رہی کامیابی میں، 100% کامیاب. یہ پڑھا کہ 100% کی شرط کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم امام بنا رہے ہیں. تو جب کوئی امام بنا رہا ہے تب کہ ہماری سمجھ میں تو نہیں آئے کہ امام کے لیے 100% کی شرط ہے. کہ ہاں 100% کا مطلب ہی ہوتا ہے عصمت. یعنی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 1% کمی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی غلطی کر دے گا، کبھی چھوٹا موٹا گناہ کرے گا، بڑے گناہ نہیں کرے گا. وہ جو ایک رہ گیا بھائی، حساب میں جب پرچے ڈالے جاتے ہیں تو اب اس میں یہ نہیں کہ اس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو اس کا کاٹ لو. حساب میں تو 100% بھی آتا ہے، لیکن دوسرے سبجیکٹس میں 100% بائی چانس کبھی کسی نے لے لیا ہو تو لے لیا ہو. عام طور پر 100% نہیں آتا، بہت کم، بہت مشکل ہے 100% لینا، اس لیے کہ بہت سے اسباب ہوتے ہیں جو ہے نمبر دینے کے. لیکن حساب میں ایک ہی بات ہے کہ بھئی حساب میں اس نے 100% لے لیا. اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جس کو ہم امام بنائے وہ ہر سبجیکٹ میں 100%. آپ کہیں گے حساب میں تو بہت اچھے ہیں، بایولوجی میں بہت ہی طرح سے کمزور ہیں، اور کیمسٹری میں 100 ہیں. کچھ نہیں. جب ہم امام بنا رہے ہیں تو امام ہوگا پوری کائنات کے لیے، اور امامت کرے گا ہر فیلڈ میں، تو کسی فیلڈ میں کمزور نہ رہ جائے. اور اسی لیے ہم نے کہا کہ وہ معصوم ہو. معصوم کا مطلب کیا ہے؟ کبھی کسی منزل میں نہ غلطی کرے نہ بھول چوک کرے. کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ صاحب 99% تو ٹھیک ہے، 1% کم ہے، تو جہاں کم ہے ہو سکتا ہے دین آپ کو وہاں سے ملے، تو ناقص ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو امامت کے لیے شرط کیا لگا دی؟ فاطمہ اللہ. ہر کسی ناقص شوق رکھا ہے امامت کا. جس کو دیکھو آپ یہ خلیفہ ہیں، یہ امام ہیں، اور یہی تو فلسفہ ہے. کیونکہ جھگڑے کی بات نہیں، اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں، کوئی اختلاف کا مسئلہ نہیں. بات چونکہ قرآن نے حکمت دی ہے، یہ وزڈم ہے، اس پر غور کریں، اور ایک فلسفہ، ایک معیار دیا ہے امامت کے. اس بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتا. کیونکہ آپ الیکشن میں حاکم تو منتخب کر سکتے ہیں، آپ الیکشن میں امام منتخب نہیں کر سکتے. الیکشن کے ذریعے سے آپ امام نہیں. کیوں؟ آپ الیکشن کر لیں، چلے ہم سب مل کر یہ دیکھیں کہ یہاں آج ڈاکٹر کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ان کو ہونا چاہیے ڈاکٹر. انہوں نے کہا میرا بھی یہ خیال ہے. 10 آدمی نکل یہ ڈاکٹر ہوں گے، تو کیا ڈاکٹر ہو گئے؟ کہاں نہیں صاحب، ڈگری جو ہے وہ الیکشن سے نہیں ملتی. پھر کہاں سے ملتی ہے؟ کہا وہ محنت سے ملتی ہے. اسی لیے تو کہا کہ جب اس محنت میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے، امتحان کے آخری منزل بھی پاس کر لی. اچھا میں ایک بات اور رکھوں، اے پروردگار، امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو معلوم نہ ہو صلاحیت کیا ہے. امتحان طالب علم کا وہ لیتا ہے کہ جس کو صلاحیت کا علم نہ ہو. ارے بھائی ٹھیک ہے، ٹیچر نے پورے سال پڑھایا ہے، اس کو کچھ اندازہ تو ہو گیا کہ کون اسمارٹ ہے اسٹوڈنٹ، کون ذرا کمزور ہے ذہن کے اعتبار سے اور فکر کے اعتبار سے اور اسٹڈیز میں. لیکن اب جو امتحان ہو رہا ہے تو اس امتحان میں اس کا دخل نہیں ٹیچر کا. اب پیپر کوئی اور بنا رہا ہے، جانچ کوئی اور رہا ہے. کیوں؟ کیسے کہ اگر یہ جانچے گا تو یہ اپنی فکر کے اعتبار سے نمبر دے دے گا، جو اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ امپریشن کہ یہ اسٹوڈنٹ ایسا ہے. اور جب کوئی دوسرا جانچے گا تو بالکل صحیح پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ اس کے نمبر کیسے آئیں. تو مالک جو نہیں جانتا وہ امتحان لیتا ہے. تو نے تو ابراہیم کا امتحان لیا، پہلے نبی بنایا، پھر رسول بنایا اور خلیل بنا دیا، اور اب امتحان بھی لے رہا. اب کس بات کا امتحان لے رہا؟ اب کیا جانچنا ہے اس میں؟ کیا عہدہ دینا؟ تو عہدہ تو دے چکا ہے، نبوت اور رسالت کا. اتنا بڑا عہدہ بغیر جانچے دے دیا؟ کیا نہیں، ہم جس کو رسول بناتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی رسول ہوتا ہے. رسول پیدا ہوتا ہی نبی ہوتا ہے. جانچنا یہ نہیں ہے کہ میں ابراہیم کو جانچ رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ معیار بتا رہا ہوں
کہ جو اس منزل پر پہنچتا ہے وہ کن منزلوں سے گزر کر پہنچتا ہے، تاکہ آئندہ ہر شخص کے ذہن میں تمنا نہ رہ جائے۔ انشاءاللہ ممکن ہے کہ میں اس بات کو پہنچا سکوں آپ تک کہ دیکھیں، کبھی آپ کیلکولیٹ اس طرح کریں اسلام کا نظام۔ پیغمبر اسلام 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان رسالت کیا۔ ہم نہیں کہتے کہ نبی بنے، یہ ہمارا قدر نہیں کہ 40 سال میں نبی بنے، اعلان رسالت کیا، نبی تو تھے، اعلان رسالت کیا۔ 3 سال خاموش زندگی گزاری، غور کیجیے گا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 3 سال بالکل خاموش۔ 3 سال کے بعد حکم آیا فاستع بما تؤمر، جو حکم دیا گیا اس کو تم ظاہر کر دو۔ تب انہوں نے رشتہ داروں کو بلایا، جس طریقے میں نے مختصراً کل آپ کے سمجھ میں کیا۔ 10 سال، ان 3 سال کے بعد 10 سال مکے میں رہے، یعنی کل ملا کے 13 سال۔ باقی بچے ہیں 10 سال آپ کی زندگی میں، وہ آپ نے گزارے ہیں مدینے میں۔ اور اسلام جو پھیلنا شروع ہوا اس 10 سال میں پھیلنا شروع ہوا جب آپ مدینے تشریف لائے ہیں۔ اس لیے ہجرت کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے سال اسلامی بعثت سے شروع نہیں ہوتا اور ولادت سے شروع نہیں ہوتا، ہجرت سے شروع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی صحیح تاریخ، اسلام جب سے پھیلنا شروع ہوا وہ ہجرت کے بعد سے ہوا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، توجہ کیجیے گا اس پر۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ 10 سال میں پیغمبر اسلام نے تبلیغ کی، جتنے لوگوں کو مسلمان بنایا 10 سال میں بنایا۔ اچھا، اب میں یہ کہتا ہوں کہ اب اس کے بعد جو بات میں جا رہا ہوں، کیونکہ ذرا بھاری بھرکم بات ہے اور لوگوں کے دماغ میں جلدی آئے گی نہیں، یاد کہتا ہوں چلو 10 سال نہیں، ہم 23 سال مان لیتے ہیں۔ ہم مانتے کہ پیغمبر نے جتنے لوگوں کو مسلمان بنایا وہ 23 سال میں بنایا، سیف سائڈ۔ اب اس 23 سال کے عرصے میں پیغمبر نے کتنے لوگوں کو مسلمان بنا دیا؟ تو محققین نے لکھا ہے کہ دنیا کی 1/4 آبادی مسلمان ہو گئی تھی پیغمبر کے دور میں۔ اب دیکھیں، حالانکہ 10 سال میں ہے وہ تاریخ میں، لیکن میں 23 سال میں بنا ہوں۔ 23 سال میں پیغمبر نے 1/4 آبادی، میں 1/4 کو نہیں مانتا، بالکل ہی احتیاطی فیگرز لے رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ چلو چھوڑو 1/5 کہہ دیتے ہیں تاکہ اختلاف نہ رہے نا، جائیں گے کتابیں ڈھونڈیں گے وہ کریں گے۔ 1/5 آپ مانیں گے؟ جزیرۃ العرب پورا مسلمان ہو گیا، صرف حج کے موقع پر 1.25 لاکھ آدمی جمع ہے، کیا یہ بھی کم ہے؟ تو اب جزیرۃ العرب پورا مسلمان، اور کون رہ جاتا ہے؟ اس زمانے میں اتنی آبادی کہاں تھی؟ یورپ کا کوئی ایک علاقہ مختصر، امریکہ تو تھا ہی نہیں، کوئی بھی نہیں تھا، کہ جب امریکہ کو ملے، یورپ، چائنا، ہندوستان اور ایران، یہ بچتے ہیں۔ تو 1/5 آبادی آپ مان لیجیے کہ مسلمان ہو، اس طرح کیلکولیٹ کریں، کبھی اس طرح بھی سوچ لیں۔ 1/5 پاپولیشن آف دا ورلڈ مسلمان ہو، کتنے سال میں؟ 23 سال میں، اور 0 سے شروع کیا ہے پیغمبر نے، پہلے سے کچھ تھا نہیں، کوئی ویسے نہیں تھا پہلے سے کہ لوگ اسلام کو پہچانتے ہوں، آگے صرف انہوں نے ریمائنڈ کرایا ہو کہ دیکھو یہ پیغام ہے میں تم کو، یعنی ریفارمر نہیں ہے وہ، بلکہ کچھ نہیں تھا اس سے شروع کیا ہے۔ ہم اس پوائنٹ کو بھی اس وقت نظر انداز کر رہے ہیں، ہم یہ مان رہے ہیں جو بھی تھا بہرحال 23 سال میں انہوں نے 1/5 آبادی کو مسلمان بنا دیا۔ اب جو بھی رفتار ہو، بہت تیز ہو یا بہت سلو، مجھے اس سے بھی کوئی بحث نہیں ہے، یہ آپ خود بیٹھ کر سوچیے گا، لیکن اسکیچ کیا ہے کہ 23 سال میں 1/5 آبادی مسلمان ہو جانی چاہیے، یہ کم سے کم اس کے علاقے بنتا ہے۔ اس سے تھوڑا پیمانہ کیا بنتا ہے کہ 23 سال میں ایک 1/5 آبادی مسلمان ہو جانی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پیغمبر اسلام اور 23 سال زندہ رہتے تو ایک اور 1/5 ہو جاتی، تو 2/5 آبادی مسلمان ہو جاتی، اور 23 سال رہتے، اور 23 سال رہتے ہیں، 5 سے ضرب دے دیجئے 23 کو، تو اگر پیغمبر اسلام 120
سال زندہ رہتے مکمل تو سن 120 ہجری تک یا 62 تک تمام زمین پر اسلام ہوتا. اس کیلکولیشن کے حساب سے جس حساب سے پیغمبر نے اسلام پھیلایا تھا. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے کہ ان فتوحات کے شور کے باوجود یہ فتح ہوا اور وہ فتح ہوا اور وہ فتوحات ہوئی، اسلام پھیلا کیوں نہیں؟ کیا اسلام تو بہت پھیلا؟ ارے صاحب اتنا پھیلا دیا، عمران کو مسلمان بنا دیا اور حبش تک چلے گئے اور ہندوستان اور سندھ پہنچ گئے، اتنا اسلام پھیلا دیا پورے علاقے پر، اتنا اسلام پھیل گیا. پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے گئے ہیں تو کتنی آبادی تھی؟ 1/5. یہ میرے کیلکولیشن، ورنہ سے زیادہ ہے لیکن میں کم مانتا ہوں. آج 1400 سال کے بعد کتنی آبادی مسلمان ہے؟ توجہ کیجیے گا، وہی 1/5. تو اضافہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. بس یہی ایک سوال ہے، یہ اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ اگر پیغمبر رہتے تو کیا یہی رزلٹ رہتا؟ اس سے مختلف ہوتا. تو کیوں ہوا یہ رزلٹ؟ کیا پیغمبر کو اپنے باپ کی کوئی فکر نہیں تھی؟ اللہ کو فکر نہیں تھی جو پیغمبر کو جلدی اٹھا لیا؟ اللہ نے کہا مجھ کو فکر تو ہے، پیغمبر کو اٹھانے سے پہلے میں نے انتظام بھی کر دیا ہے. تو اس بات کا انتظام ہو گیا ہے کہ رفتار اسلام کے پھیلنے کی یہی رہے، اس میں کوئی کمی نہ آ جائے. مگر اگر رسول کی جگہ یا تو خود رسول ہوتے یا کوئی رسول جیسا ہوتا تو رفتار وہی رہتی. چونکہ کردار بدلا تو رفتار بدل گئی. اگر کردار وہی رہتا ہے جس انداز سے پیغمبر نے دین پھیلایا تھا، اگر اسی انداز سے اس جگہ پر بیٹھنے والا اسی اخلاق اور کردار سے اسی اسٹریٹجی کے ساتھ اسلام پھیلاتا تو آج اسلام پوری سرزمین پر ہوتا اور کوئی دنیا میں انسان غیر مسلم نہ رہ جاتا. توجہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے پیغمبر کے بعد امامت کا عہدہ نہ آنے دیا انہوں نے اس امام کا نقصان نہیں کیا، اسلام کا نقصان کیا. اور اسلام کا نقصان نہیں کیا، انسان کا نقصان کیا. آپ بتائیے آج جو مسلمان نہیں ہے وہ بیچارہ محروم نہیں ہے اسلام سے؟ محروم ہے اسلام سے. تو جو شخص اسلام سے محروم ہے، محروم کس لیے ہے؟ ذمہ دار وہ ہے کہ جس نے اس کو نہیں بیٹھنے دیا اس مقام پر جو اس کا حق تھا. امامت کون چھین سکتا ہے؟ امامت کوئی چھین سکتا ہے؟ بھائی سبحان اللہ. اس آیت میں آپ دیکھیں جیسے ہی کہا کہ میں تم کو امام بناتا ہوں تو جناب ابراہیم کو یہ شوق ہوا اور بڑی دعائیں جناب ابراہیم کی ذکر کی ہیں قرآن میں، اور ہر جگہ جہاں جناب ابراہیم کی کسی دعا کا تذکرہ ہے وہیں پر اس کے دعا کا بھی ذکر ہے، اور جن الفاظ میں دعا کی گئی ان الفاظ میں قبول کی گئی. تو دعا کی ومن ذریت، پروردگار میری ذریت میں تو نے مجھ کو امام بنا دیا، میری ذریت میں بھی امام بنا. اور ابراہیم کا سوال کیا ہے؟ اے ابراہیم، آپ کو جو امام بنایا گیا ہے وہ آپ کو ذریت کا امام نہیں بنایا گیا ہے، آپ کو للناس امام، تمام انسانوں کا امام بنایا گیا ہے. تو ڈیموکریسی کا جو تقاضا یہ ہے کہ آپ انسانوں کے لیے امامت مانگیں اور یہ کم سے کم یہ کہیں کہ ومن امتی، اے پروردگار میری امت میں کسی کو بنا دے. لیکن امت کا لفظ نہیں ہے، ذریت کا لفظ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اور معصوم اور نبی اور خلیل بتانا چاہتا ہے کہ جو چیز حرام ہے اس کے لیے دعا مانگنا بھی حرام ہے، کیونکہ امامت امت پر حرام ہے. لہذا وہ کوئی چیز نہیں مانگ سکتا اللہ سے جو حرام ہو. میں نے وہ چیز مانگی جو جائز ہے. امامت صرف ذریت میں جائز ہے، امت کے لیے حرام. تو میں نے ذریت کے لیے مانگا اور خدا نے بھی بھائی دیکھیں سوال کیا ہے، اے پروردگار تو نے مجھ کو امام بنا دیا، کیا میری ذریت میں بھی بنائے گا؟ یہی سوال ہے اور اس کا جواب یس یا نو ہے. جملوں میں اس کا جواب نہیں آئے گا. بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب یس یا نو، جسٹ ٹک کریں آپ، رائٹ، یس نو. میری ضرورت میں نہیں، بس ہم تم کو بنا دیا، بات پتا بنائے گا نہیں، بنائے گا ہاں. یا تو اس بات میں ہو جاؤ یا نفی میں. اللہ نے تو کہا کہ ہاں نہ کہا نہیں.
جواب کیا دیا؟ لا ینال احد الظالمین، ابراہیم جو ظالم ہیں وہ میرا عہدہ نہیں پا سکیں گے۔ سوال کیا تھا؟ پروردگار کو جواب کیا دے رہا؟ وہ کہہ رہے تھے ضرورت میں بنا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں میں بناؤں گا مگر ایسے لوگوں کو بناؤں گا۔ جواب، سوال کچھ ہے جواب کچھ ہے، اور وہ بھی خاموش ہو گئے۔ کہا نہیں، جواب قرآن ہمیشہ کمپریہنسو دیتا ہے، ہمگیر، جو ایک معیار بن جائے، جو ایک قانون بن جائے قیامت تک کے لیے۔ اگر آج یہ کہہ دیتے کہ ہاں تمہاری ضرورت میں امام بناؤں گا، تو کوئی کسی کو امام مان لیتا، کوئی کسی کو امام مان لیتا، اور کوئی یہ کہتا کہ ہاں یہ بھی تو ابراہیم کے اولاد سے ہیں، یہ بھی ابراہیم کے اولاد سے ہیں، کفار قریش بھی تو انہی کے اولاد سے تھے، پورا قریش انہی کے اولاد سے، تو جو جس کو چاہتا امام بنا لیتا۔ اللہ نے معیار بنایا، ہاں ہم منع نہیں کرتے، امام تو بنائیں گے مگر ایک معیار دے رہے ہیں، جو ظالم ہوگا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اور ہم نے کہا ظالم کون؟ جو کسی کو مار ڈالے۔ یہ تو بڑے شریف آدمی ہیں، کسی کو قتل ہی نہیں کیا، حتیٰ کہ دشمن تک کو نہیں کیا، کبھی کسی کافر تک کو نہیں مارا، یہ تو بڑے نیک ہیں، تو یہ تو بن سکتے ہیں امام، ٹھیک ہے ظالم نہیں ہے۔ کہ نہیں، ظالم کا مطلب صرف نہیں جو کسی کو مار دے، کسی کا حق چھین لے، کسی کو ستا دے، کسی کو پریشان کر دے، اسی کو ظالم نہیں کہتے۔ کس کو کہتے ہیں ظالم؟ تو قرآن کہنے کا آؤ ہم تم کو بتائیں ظالم کس کو کہتے ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی معین کردہ حدوں سے تجاوز کریں، حد اللہ نے معین کر دی، یہ حلال یہ حرام، تو جو حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے، وہ ہے ظالم۔ اور جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ہم کو تاریخ میں کوئی بھی شخصیت ایسی ملے یہ اعلان کرنے والی کہ فلاں چیز رسول کے دور میں حلال تھی میں حرام کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صاحب جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حلال تھی میں حرام کرتا ہوں، میں حرام کرتا ہوں، اگر میں کہتا بے شک آپ حرام کر رہے ہیں، حرام تو کر ہی رہے ہیں، حلال کو حرام کرنا پیغمبر کے حرام ہے، آپ حرام کام کر رہے ہیں، میں حرام کرتا ہوں، تو حلال کو حرام، حرام کو حلال ہو گیا ظالم، اسے کہ حد سے تجاوز کیا، اور جب ظالم ہوا امام نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن نے کہا نہیں، ظلم جیسے میں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہوتے ہیں ظلم۔ ایک ظلم ہے جس طرح گناہ کر دیا، اس سے بھی بڑا کوئی گناہ کر دیا، اور بڑا گناہ کر دیا۔ سورہ لقمان نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی کبھی شرک کرے، اتنا بڑا گناہ کر لے، تو امام نہیں ہو سکتا۔ اچھا کتنی دیر کے لیے کر سکتا ہے شرک؟ تھوڑی دیر کے لیے کر سکتا نہیں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی کیا تو شرک ظلم عظیم کیا، وہ چھوٹے موٹے ظلم نہیں، عظیم ترین ظلم کیا۔ اچھا اگر کوئی ایک دن تک کرتا رہے، ایک سال کرے، 10 سال، اور اگر کوئی 40 سال مسلسل یہ ظلم کرے، توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب ہے کہ اگر زندگی میں کبھی شرک کیا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں نے کہا صاحب وہ تو اس وقت کیا ہوگا جب ابھی اسلام آیا نہیں تھا، ابھی اسلام آیا نہیں تھا، لہٰذا وہ جو ڈیوریشن ہے وہ تو معاف ہے، اس لیے کہ اس وقت ابھی اسلام نہیں آیا تھا۔ اگر کوئی اس وقت کفر میں رہا ہو، نہ رہتا کفر میں، تو کیا کرتا؟ اچھا تو پھر جب آپ سب کو رضی اللہ کہتے ہیں تو علی کو بھی رضی اللہ کہیے۔ یہ کرم اللہ وجہہ کا کیا مطلب؟ توجہ کیجیے گا، کا مطلب ہے کہ اللہ ان کے چہرے کو، ان کے پیشانی کو عظمت بخشے۔ تو یہ الگ کیوں ہو گئے سب سے؟ ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی بھی ما قبل اسلام بھی، بچپن میں بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا۔ نعرہ حیدری، حیدری، بابا نے بلند صلوات، کبھی علی کی جبین نیاز بتوں کے سامنے نہیں جھکی، غیر اللہ کے آگے نہیں جھکی۔ لہذا اب کیا ہوا؟ یہ کرم اللہ وجہہ، باقی سب میں رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے، مگر یہ
کرم اللہ، اللہ نے آلریڈی ان کے چہرے کو، ان کی عظمت کو بلند رکھا. کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا. تو تاریخ میں ہم کو دو ہی ملتے ہیں کہ ما قبل اسلام جن پر شرک کا یا کفر کا الزام عائد نہیں ہو سکتا. ایک نبی، ایک علی، یہ دونوں. لہٰذا جب امامت کا مسئلہ آئے گا تو یا نبی امام ہوگا یا علی امام ہوگا. دیکھیں اب میں آپ کو ایک اور رخ کی طرف لے کر آیا، اختتام کی طرف جانا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ مسئلہ امامت کتنا اہم ہے اور اسلام نے اس کو کتنا اختصاص کیا ہے. کیوں؟ امام کا اس میں فائدہ نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ اگر پوری دنیا مل کر آج یہ کہہ دے کہ ہم علی کو نہیں مانتے تو علی چھوٹے ہو جائیں گے، امامت ختم ہو جائے گی علی. اچھا چلیں اس کو چھوڑیں. پوری دنیا مل کے علی علی کرنے لگے تو علی بڑے ہو جائیں گے. فرق تو پڑے گا، فرق تو پڑے گا، مگر فرق علی پر نہیں پڑے گا، کہنے والوں پر پڑے گا. فائدہ ہوگا وہ جو کہہ رہے ہیں. اچھا اگر سب اللہ کا سجدہ کرنے لگے تو خدا بڑا ہو جائے گا مزید، اللہ اکبر اور بھی اکبر ہو جائے گا، نعوذ باللہ. کوئی نہ کرے سجدہ اللہ اکبر ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اللہ ہے، کوئی کرے یا نہ کرے سجدہ. رسول رسول ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے تو رسول رہے گا. اس سے فرق پڑے گا، یعنی وہ چینج ہوگا کہ وہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، اس کے لیے ہوگا سوال. کلمہ پڑھ لیا ہو گیا، نہیں ہوا نہیں ہوا. سجدہ کیا تو مسلمان، نہیں کیا سجدہ تو مسلمان نہیں. تو وہ چینج ہوگا، اس کا اسٹیٹس چینج ہوگا. وہ تو وہی رہے گا، رسول بھی وہی رہیں گے، علی بھی وہی رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ چینج وہ ہو جس کو لوگوں نے بنایا ہو. صاحب آج ووٹ پچھلے سال تو بہت لائے تھے، اس سال ووٹر ان سے ناراض ہیں، اب یہ کرسی ان کو نہیں مل سکتی، تو چونکہ انہوں نے بنایا تھا اب یہی ہٹا کے رہے. لیکن جب وہاں سے تعین ہو تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی شیطان نے سجدہ نہیں کیا، کیا آدم نہیں تھے؟ آدم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو علی کی ذات اور شخصیت اور امامت نقصان کس کا؟ انسانوں کا. جتنا جدا کرو گے علی سے اتنا انسان کا نقصان، اور جتنا علی سے قریب لاؤ گے اتنا انسان کا فائدہ، انسانیت کا فائدہ. تو آج اس مصیبتوں کے طوفان میں اگر کوئی ساحل ہے تو وہ امامت ہے. انسان جس دن امامت کو تسلیم کر لے گا اس دن یہ دنیا جنت بن جائے گی. سارے اختلافات، ساری مصیبتیں، ساری مشکلیں حل ہو جائیں. اسی لیے اللہ نے بلکہ امامت کے مسئلے کو نبوت اور رسالت سے زیادہ اہمیت دی. جی ہاں، یہ بات آپ تعجب سے نہ سوچیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ جس ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تم کو لوگوں کا امام بنایا، کب کہہ رہا؟ جب وہ پہلے آلریڈی نبی ہیں، رسول ہیں. اگر آپ یہ سنیں کہ فلاں جگہ ایک ڈی ایم کو ترقی دی گئی ہے اور اس کو فلاں گاؤں کا تھانے دار بنا دیا گیا ہے، تو آپ کو ترقی کیا ہے؟ تھانے دار بنا دیا اس کو. ارے جو یہ فلاں جگہ کے صدر تھے، امریکہ کے صدر، ان کو واپس ہیوسٹن کا گورنر بنا دیا گیا. ترقی ہوئی ہے، تنزلی ہوئی ہے. گورنر تھے صدر بن گئے تو ترقی ہوئی، صدر تھے گورنر ہو گئے تو تنزلی ہوئی. یعنی بعد میں جو عہدہ ملے وہ چھوٹا نہ ہو. بعد کا عہدہ اگر چھوٹا ہوا تو کہا جائے گا تنزلی ہوئی، بعد کا عہدہ بڑا ہے تو کہا جائے گا ترقی ہوئی. ابراہیم کو اتنے امتحانات سے گزارنے کے بعد جو امامت کا عہدہ دیا گیا، تنزلی تھی یا ترقی تھی؟ بعد میں امامت کا عہدہ ملنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت امامت کے مقابلے پر پہلا عہدہ ہے، پہلی منزل ہے، کم تر عہدہ ہے. امامت کا عہدہ بلند تر ہے. اب ایک جگہ پڑھا تو لوگوں نے ارے اس کا مطلب کیا؟ دیکھا یہ ہے غلو کرتے ہیں. دیکھا علی کو استغفر اللہ، علی کو نبی سے افضل بتا دیا. نہ میں نے علی کا نام لیا، نہ میں نے رسول کا نام لیا. میں نے کہا کہ رسالت اور نبوت سے عہدہ امامت بلند ہے.
نہ میں ان کا نام لیا نہ ان کا نام لیا. یا کہاں ہے کہ میں نبی کو کہہ رہا ہوں اور علی کو کہہ رہا ہوں کہ علی مجھ سے افضل ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے سب کانشیس میں یہ ہے کہ جب کبھی نبی کہا جائے تو اس سے مراد وہ ہیں، اور جب کبھی امام کہا جائے تو اس سے مراد وہ ہیں. یعنی ان دونوں عہدوں کو آپ ان دونوں سے مخصوص تو مانتے ہیں، ورنہ یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. اس لیے کہ ہم یہ بات تو جب مانتے جب خود نبی امام نہ ہوتے. پیغمبر اسلام خود امام ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب ابراہیم امام ہے. اور اللہ نے کوئی بھی عہدہ ایسا نہیں چھوڑا ہے پیغمبر کو دینے سے جو کسی نبی کو دیا ہو اور ان کو نہ دیا ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی نبی کے پاس ایک نیا عہدہ ہو جو ان کے پاس نہ ہو. اس لیے کہ یہ خاتم الانبیاء سید المرسلین جو سب کے پاس ہے وہ تنہا ان کے پاس ہے. یہ بات ہے. تو اب یہ امام ہے، اور چونکہ یہ امام ہے اسی لیے اب ان کی جگہ جو آئے گا وہ امام ہی ہوگا. انہوں نے خلیفہ ہوگا. ارے خلیفہ عہدہ نہیں ہے، یہ کیا کرا؟ خلیفہ ہونا عہدہ نہیں ہے. خلیفہ خلف سے یعنی بعد میں آنے والا یا جگہ پر آنے والا، اس کو خلیفہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں تو خیر اور بھی معنی خلیفہ کے محمد خلیفہ بعد میں آنے والا یا جگہ پر آنے والا یا نمائندہ، اس کو کہتے ہیں خلیفہ. تو کوئی الگ سے عہدہ نہیں ہے. امامت عہدہ ہے، ولایت عہدہ ہے، نبوت عہدہ ہے. میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ جب کوئی بھی جگہ خالی ہوتی ہے، کوئی کرسی خالی تو اس جگہ پر جو آئے گا اس کا ٹائٹل بدلے گا کیا؟ انسان بدل سکتا ہے، ٹائٹل نہیں بدلتا. صدر ہٹے گا اس کی جگہ کون سی مطلب کون آئے؟ کسی بھی آپ کے ادارے میں صدر صاحب ہٹے تو ان کی جگہ سیکریٹری صاحب آئیں گے، صدر صاحب ہی آئیں گے. امریکہ کے صدر ہٹے گا تو اس کی جگہ گورنر تو نہیں آ جائے گا. اگر آپ ہی گئے گورنر تو تھا اب وہ صدر ہی کہلائے گا. تو لفظ وہی استعمال ہوگا اس کے لیے جو جگہ پر. ڈاکٹر کی جگہ کون آئے گا؟ لوہار آئے گا. لوہار کو تو آپ نہیں بٹھا رہے. ہاں کسی ڈینٹسٹ کی جگہ بٹھانے وہ الگ بات، ضرورت ہے بٹھانے تو وہ تو کام کر دے گا اس سے بھی اچھا، وہ الگ مسئلہ. لیکن اس کی جگہ جو آئے گا وہی آئے گا. تو جو جگہ خالی ہوگی اس جگہ وہی آئے گی. اسی کو کہتے ہیں جا نشین، جگہ پر بیٹھنے والا. اب نبی ہٹا توجہ، تو نبی کی جگہ نبی ہی آنا چاہیے. جو اس کی جگہ بیٹھے اس کرسی پر تو اس کو نبی ہی ہونا چاہیے. کیسے ہوگا؟ تو نبوت تو ختم ہوگی، اب تو مجبوری ہے ختم ہو گئی، مگر ہونا ہی چاہیے. اسی لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ بخاری شریف کی روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سنیے. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ذهب نبی خلفه نبی. بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت کن کے ہاتھوں میں تھی؟ کہتے ہیں کہ انبیاء کے ہاتھ میں تھی. نبی ہوتا تھا ان کا سردار، اور جب کوئی نبی ہٹا تو خلفہ تو اس کا خلیفہ نبی ہوا کرتا تھا. خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ جانشین نبی ہوتا تھا. کیوں؟ اس سے کہ نبی ہٹا تو نبی آئے گا. الا انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، لیکن خلیفہ ضرور آئیں گے. عہدہ نہیں بتائے گا کون آئے گا. اب جو آئے گا پھر وہ کون کیا کہلائے گا؟ جانشین ضرور میرے آئیں گے، حالانکہ نبی نہیں آئے گا. تو جانشین کیسے آئے گا؟ وہ جگہ کیسے پر ہوگی؟ ہم اس کو کہیں گے کیا؟ خلیفہ تو عہدہ تو ہے نہیں، عہدہ اس کے پاس کیا ہوگا جو آپ جگہ پر آ کر بیٹھے گا؟ ہم اس کو نبی کہیں گا، نبی نہیں کہہ سکتے اس کو، پھر کیا کہیں گے؟ تو اب کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا عہدہ ہو کہ وہ جو آج اس جگہ پر بیٹھنے والا وہ عہدہ ختم نہ ہوا ہو تو وہ اس میں آ جائے. رسالت ختم ہو گئی، کوئی رسول نہیں آ سکتا، نبوت ختم ہو گئی اور کوئی نبی نہیں آ سکتا. مگر پیغمبر امام بھی ہیں، امامت تو ختم نہیں ہوئی. تو اس لیے اب جب امام ہٹے گا تو اس کی جگہ امام آئے گا. آپ سمجھے ہم علی کو امام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ امام ہے تو امام کی جگہ پر آیا ہے.
اور اسی لیے پیغمبر نے غدیر میں یہ نہیں کہا کہ جس کا میں رسول ہوں اس کے یہ ایمان ہے، بلکہ کیا کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ مولا ہے، یعنی جو میرا ہوتا ہے وہی ان کا ہوتا ہے۔ تو آپ محمد اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی، اس میں کچھ اقوال ائمہ کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے انشاءاللہ، کہ جس سے آپ کو پتہ چلے کہ انسان کا کیا نقصان ہوا ہے امامت کو چھوڑ کر۔ ہم جو اماموں کا ذکر کرتے ہیں، پھر عرض کروں گا کہ ان کے فائدے کے لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جائیں گے یا ان کی عظمت بڑی ہو جائے گی، انسانیت کے مفاد کے لیے۔ لہٰذا اگر ہم مجلس میں کسی کو بلائیں یا خطیب منبر پر کچھ پڑھے، انسانیت کے لیے پڑھتا ہے، انسانیت میں یعنی پورے عالم بشریت اس سے استفادہ ہے۔ اور یہ جو مشکلیں ہیں، مصیبتیں، آفتیں ہیں انسان پر، آج یہ آفتیں ختم ہو جائیں، مصیبتیں ختم ہو جائیں، تو جس دن سے امامت کو چھوڑا ہے اس دن سے انسان مصیبتوں کا، آفتوں کا شکار ہے۔ اگر نہ ہوتا تو آج انسانیت جس تلاش میں ہے، آج دیکھیں ہر جگہ یہ ذکر ہوتا ہے۔ ہاں واقعی اگر ایک یہ ویزے ختم ہو جائیں، یہ جو غذا کی تقسیم میں بد نظمیاں یہ ختم ہو جائے، ہر انسان ایک ہو، گلوبل گورنمنٹ ہو، نیو ورلڈ آرڈر لے کر آئے، کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، نیو ورلڈ آرڈر یعنی کہ بس صرف ایک ہی اس کا رہبر ہو پورا سربراہ پورے گلوب کا، انسان سب ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ انڈین ہے، وہ پاکستانی ہے، وہ امریکن ہے، وہ برٹش ہے، ایسا کچھ نہیں، سب انسان ایک ہیں۔ جب سب ایک ہیں تو ایک گورنمنٹ ہو، ایک ان کا سربراہ۔ انسان تلاش میں تو ہے، ماں کی ضمیر میں اس کے یہ احساس تو ہے کہ کوئی ایسا ہو۔ سبحان اللہ، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس سے ہر انسان کے ماں کی ضمیر میں خالق کا تصور ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کبھی بتوں کو سجدہ کر لیتا ہے ان کو خدا سمجھ کر، کبھی درخت کو خدا سمجھ لیتا ہے، کبھی سورج کو خدا سمجھ لیتا ہے، یا بالکل اس طرح ہے کہ جیسے ایک بچہ کہ جس کو بھوک لگتی ہے، اس کو اندازہ ہے کہ جب بھوک لگی ہے اس کا مطلب مرکز غذا ہے، مجھے غذا ملے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کے پستان سے اس کو محبت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ غذا ملنے والی۔ جب بھوک لگی تو رویا، رویا کیوں؟ تاکہ اس کو غذا مل جائے۔ پیسیفائر اس کے منہ پہ رکھ دیا، خاموش ہو گیا، اب نہیں رو رہا ہے۔ کیوں نہیں رو رہے؟ اب وہ یہ سمجھا کہ مجھ کو مل گئی، حالانکہ نہیں ملی غذا، توجہ کیجیے، غذا نہیں ملی، مگر کیونکہ بچہ اس میں اتنی عقل نہیں ہے، وہ یہ سمجھا کہ غذا مل گئی اور تسلیم باقی خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ لیکن جب تک یہ پیسیفائر بھی نہیں ہو تب تک رو رہا، جب تک انسان کو خدا نہیں ملتا تلاش کرتا رہتا، بے چین رہتا ہے۔ جہاں کسی نے کہا کہ یہ بت خدا ہیں، یہ پیسیفائر دے دیا تو وہ مان گیا، خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ ہم کہتے ہیں مزید تحقیق کرو تم کو ابھی اصلی خدا ملا کہاں ہے۔ اسی انداز سے امامت ایک ضرورت ہے انسان کی، جب تک امام نہیں ملتا اس وقت تک تلاش میں رہتا ہے، مگر جب کوئی بن بیٹھتا ہے تو خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ پیسیفائر ہے، اصلی غذا نہیں ہے۔ تو وہ چلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کی ضرورت فطری ہے انسان کے لیے، جو وہ محسوس کرتا ہے کہ امام ہونا چاہیے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں، میں انشاءاللہ جتنا موقع ملے گا کروں گا کہ دیکھیں جب امام آئیں گے تو جو حالات بیان کیے گئے ہیں، ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا اور زمین ایسی ہو جائے گی اور آسمان کی برکتیں ہوں گی اور زمین کے خزانے ہوں گے اور انسان میں کوئی عداوت نہیں رہے گی بلکہ جانوروں سے عداوت، جو ایک جنت کا تصور پیش کیا جاتا ہے امام کے آنے پر۔ کل کے جملہ اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے عرض کیا تھا، اور بس اب میں آپ کے ذہن میں تمام کروں گا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ اگر یہی دور جو آنے والا ہے اور آنے والا امام کیونکہ قوت اور طاقت کے ساتھ آئے گا اور اس کی امامت کا انکار ممکن نہ ہوگا، اس لیے اس سبب اور اس بنیاد پر زمین پیراڈائز بن جائے گی،
اس لیے کہ امامت اس کی چلے گی. اگر یہی حالات پہلے موقع پر ہو جاتے تو زمین اس وقت پیراڈائز ہو جاتی, اس وقت جنت ہو جاتی. لیکن جب ایسا نہیں کیا تو پیغمبر تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے, جب تم نے نہیں آنے دیے آئے جو ہیں حکام ہیں. اسی بخاری میں یہ لکھا ہے کہ جو خلیفہ آئیں گے کتنے ہوں گے؟ 12 خلیفہ. لا يزال هذا الامر قائما حتى يمضي فيهم 12 خلیفہ. یہ زمین اس وقت تک ختم نہیں ہوگی, قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ 12 12 کا لفظ ہے بخاری میں ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ 12 خلیفہ نہیں آ جائیں گے. لفظ کیا ہے 12, اور ہم کو لوگ 12 ہی کہتے ہیں. تو حدیث میں تو اصل میں ہم عمل کر رہے ہیں, لوگوں نے حدیثوں کو بھی چھوڑ دیا, نہ قرآن سے عمل نہ حدیث سے. 12 خلیفہ ہوں گے, کہاں وہ 12؟ تو ہم لوگوں نے فہرست بیان کی. تاریخ الخلفاء میں ایک فہرست ہے, فقہ اکبر میں ایک فہرست ہے, کہیں پر یزید چھٹا ہے کہیں 7واں ہے, مگر مجبور ہے. اچھا جب 12 پورے ہو گئے تو فہرست لمبی ہے, کس کو رکھیں کس کو نکالیں, اور زیادہ بڑھا دیں تو پیغمبر نے کہا کہ 12 ہیں, 16 کیسے ہو جائیں اور 20 کیسے ہو جائیں, تو بڑی مجبوری ہے. مگر جب ہم سے پوچھتے ہیں تو ہمارا بچہ بڑے اطمینان سے نہ صرف تعداد بتاتا ہے بلکہ نام بھی بتاتا ہے, معرفت بھی کرتا ہے. صلوات علی محمد. امامت کی منزل جدا نہیں ہوتی. صفین کا میدان ہے, علی لڑ رہے ہیں, دشمن جنگ کرنے کے لیے آیا ہے, اور اسی دوران تھوڑی دیر کے لیے جنگ رکتی ہے تو علی زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھے. تو جو کیجیے گا یہ ہے امامت. اگر ہم آج اس دور میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پر مخاطب کرتا ہوں, یہ پوائنٹس نوٹ کریں. آج جائیں اپنے دوستوں سے, اسکول میں اپنے ٹیچر سے, اپنے ساتھیوں سے, اپنے دوستوں سے بات کریں, ان کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے. آپ جو اسلام کی تصویر آج پیش کر رہے ہیں وہ اسلام ہے ہی نہیں. ہم تو اس اسلام سے پہلے ہی سے بیدار ہیں جس کا نام اسلام رکھ دیا گیا, حقیقت اسلام ہے. اسلام یہ ہے, آؤ اگر تم اس طرف آ جاؤ گے تو خود تمہاری مشکلیں حل ہو جائیں گی. تمہاری مشکلوں کا حل بھی صرف اسلام. علی سب کو پانی پلا رہے ہیں, پانی پلاتے ہوئے اب جو زخمی کو پانی پلایا تو امام کے ایک ساتھی نے آ کر امام کی نظر اس کو نہیں, اس کو نہیں. کیوں اس کو کیوں نہیں؟ اس نے یہ سمجھا کہ شاید امام نے پہچانا نہیں. تو جس نے یہ سمجھا کہ امام نے پہچانا نہیں, اصل میں اس نے امام کو نہیں پہچانا. مولا یہ اصل میں ادھر کا ہے, اس فوج کے, اس دشمن کے فوج کا سپاہی ہے. اچھا تو کیا ہوا؟ مرنے دیں اس کو, وقت آپ سے لڑنے آیا تھا. اس کو پانی پلاؤں گا. پانی پلایا, پلا چکے, اس کو اٹھایا, ذرا سا دھیان رکھنا, مرہم پٹی کرو اس کی, اٹھاؤ زخمی کو. معاویہ کی فوج کا ایک زخمی ہے تو فوج حیرت ہوئی ساتھیوں کو کہ اگر یہ لڑنے آ رہا تھا, اگر مار تو قتل ہو جاتا, لیکن جب زخمی ہے تو اس کی اتنی دیر بعد. مولا دشمن ہے آپ کا, آپ کو پانی پلا رہے, کہا یہ بتاؤ دشمن ہے کہ ہاں, کیا مجھ کو امام مانتا ہے؟ ارے ہم یہ تو کہہ رہے ہیں حضور آپ کو امام نہیں مانتا. توجہ کیجیے گا, جملہ سنیے میرے مولا کا. ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امام نہیں مانتا, آپ اس کو پانی پلا. امام نے کہا تو میں اس کا امام ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ تو امام ہیں مگر یہ نہیں مان رہا ہے نا. کیا سنو, اگر اس نے اطاعت چھوڑ دی تو کیا میں امامت چھوڑ دوں؟ ارے اللہ نے اگر فرعون کو دینا بند کر دیا ہوتا تو میں بھی اس کو پانی نہ دیتا. اگر کوئی اپنی بندگی چھوڑ دے تو کیا خدا خدائی چھوڑ دے؟ امام امام ہے, دشمن بھی ہے, ہم اس کے امام ہیں. وہ نہیں ماننا تو ہم کیا کریں؟ للناس امام, امام تو تمام انسانوں کے امام بن کر آتا ہے, تمام انسانوں کا امام ہے. اب تمام انسان نہیں مان رہے تو کیا کیا جائے؟ وہ تو امام تمام انسانوں کا, اور جب تمام انسانوں کا امام ہے تو
اب ظاہر سی بات ہے کہ دشمن بھی ہے تو وہ اس کو پانی پلائے گا، قاتل بھی ہو تو اس کو پانی پلائے گا، لیکن میرا فرمان مولا دشمن کو آپ پانی پلا رہے ہیں، آپ دشمن کی پیاس نہیں دیکھ پا رہے ہیں، آپ کا قاتل ہے، آپ اس کو دودھ کا پیالہ پیش کر رہے ہیں۔ کربلا کے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچے زبردست کی آواز بلند کر رہے ہیں، مولا بار بار وہ آپ کو بھی یاد کرتے ہیں، کاش کبھی کچھ مدد وہاں بھی پہنچ جاتی، مگر کہیں گے نہیں نہیں میرے بچے امتحان کی منزل سے گزر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، منزل امتحان ہے جس سے گزرنا ہے، بڑوں کی بات نہیں، چھوٹے بچے، ننھی سکینہ جب پیاس سے بیتاب ہوتی ہے اور قاتل سے پانی مانگتی ہے، ظالم سے شمر سے پانی مانگتی ہے، اور شمر اس کو اطمینان دلاتا ہے ابھی دیتا ہوں پانی، اور اطمینان دلا کر پھر پانی کو زمین پر بہا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بچے کو آپ کسی بات کا اطمینان دلائیں، امید دلائیں، یقین دلائیں تو بچہ کتنا پر امید ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا دل ٹوٹتا ہے تو کس انداز سے ٹوٹتا ہے، بچے کی فطرت ہے۔ کاش پہلے ہی منع کرتے کہ سکینہ ہم تم کو پانی نہیں دیں گے، مگر کھڑا کیا، کھڑے ہو ہم پانی پلاتے ہیں، پہلے سپاہیوں کو پانی پلاؤ، پھر آئی اب تو پی چکے کہانی، پہلے ہم جانوروں کو پانی پلائیں، اور جب جانور بھی پوچھ چکے تو بے کسی کے ساتھ بچی آتی ہے، ظالم اب تو تیرے جانور بھی پانی پی چکے، اونٹ بھی پانی پی چکے، گھوڑے بھی پانی پی چکے، اب تو تھوڑا سا پانی دے دیتا، ہاں آؤ قریب آؤ میں تم کو پانی دیتا ہوں، اور قریب بلایا کہ ہاتھ آگے بڑھاؤ اور ہم پانی تم کو دیتے ہیں۔ مشکیزے کا دہانہ کھولا اور بچی نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور پانی زمین پر بہا دیا گیا، اور بچی کو ایک قطرہ پانی نہیں ملا، بس ایک مرتبہ بچی اپنے سینے کو زمین پر رکھ دیتی ہے اور آواز دیتی ہے چچا عباس جب سے آپ گئے سکینہ ابھی تک پیاسی ہے۔ یہ وہ منزل، یہ قربانی کے منزلیں ہیں جو یہ بچے پیش کر رہے ہیں۔ سکینہ کی بات آئی ہے تو بس ایک واقعہ چھوٹا سا عرض کر کے آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ ابھی دیکھ نہیں رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ کی نظروں سے یہ مصیبتیں اوجھل ہیں، ایسا نہیں کہ پیغمبر ان مصیبتوں کو اپنے بچوں کی دیکھ نہیں رہے، لیکن امتحان کی منزلیں ہیں جن سے گزرنا ہے بچے کو۔ اللہ اللہ چھوٹی سی بچی اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، اونٹ کو تیز دوڑا کر لے جایا جا رہا ہے اور زینب آواز دیتی ہے ظالموں اونٹوں کو آہستہ لے چلو، ایک تو بے علاوہ اونٹ ہیں، اس سے جسم میں زخم پیدا ہوتا ہے، زخموں سے خون بہتا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے گرتے ہیں زمین پر، مگر بچے گرتے جا رہے ہیں، مائیں تڑپ تڑپ کو پیچھے دیکھ کر رہ جاتی ہیں اور قاتل آگے بڑھ جاتا ہے۔ ایسا کئی بار ہوا، ایک مرتبہ چھوٹی سی بچی گری زمین پر، کون؟ حسین کی بیٹی سکینہ۔ اب سکینہ گری تو زینب نے آواز دی، ام لیلہ نے آواز دی، اب آپ نے پکارا شمر اے ظالم قاتلوں کو روک دے تاکہ سکینہ قافلے میں واپس آ جائے، اس سے کہ اونٹ زمین پر گر گئی ہے۔ شمر کہتا ہے نہیں ہم کو رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سکینہ ایک ایک کو آواز دے رہی ہے پھوپھی اماں مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ، اماں مجھے ساتھ لے لو، بھیا مجھے ساتھ لے لو، اور جب کسی کی آواز نہ آ سکی، کوئی مدد نہ کر سکا، سکینہ کو دیکھ دیکھ کے طرف طرف کے آگے بڑھ رہے ہیں، تاجانے کھا رہے اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی بابا کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ بس ایک مرتبہ وہ سر جو لوگ نیتا پر گرتا زمین پر گر جاتا ہے۔ اب دشمن نے کوشش کی آگے بڑھانے کی، ایک کے بعد ایک سپاہی آگے، لیکن سر آگے نہیں بڑھتا، بس ایک مرتبہ تاجانے لے کر سجاد کے پاس آتا ہے، سجاد اپنے بابا سے پوچھو آگے کیوں نہیں بڑھتے، ان سے کہو آگے بڑھیں ورنہ میں تمہاری کچھ کو زخموں سے تاجانے سے زخمی کر دوں گا۔ جناب سید سجاد ہتھ کڑیاں بیڑیاں سنبھالے ہوئے آئے، سر کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، بابا آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اے بابا کیا وجہ ہے جو آپ آگے نہیں بڑھتے؟ کیا میرے لال کیا تم کو نہیں معلوم کہ میری بیٹی سکینہ قافلے سے جدا ہو گئی ہے، جب تک سکینہ قافلے میں واپس نہیں آ جائے گی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ شمر کو معلوم ہوا، کہا تھا میں جاتا ہوں اس کو لینے کے لیے۔ سجاد کہتے ہیں ظالم تو نہ جا، ظالم سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے تو نہ جا، میں جا رہا ہوں۔ سجاد آگے بڑھے تو ایک مرتبہ زینب آواز دیتی ہے میرے لال تم مت جاؤ، تم ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ سکینہ کو کہاں تلاش کرو گے، میں جاتی ہوں۔ اپنے آپ کو ان کی بلندی سے زمین پر گرایا اور ایک مرتبہ اٹھ کر آگے بڑھی، آواز دیتی ہوئی یہ وہی زینب ہے کہ شام غریبہ میں جو سکینہ کی تلاش میں نکلی تھی اور سکینہ کو لے کر آئی تھی، آج پھر نکلی ہے سکینہ کدھر ہو، سکینہ کدھر ہو، آگے بڑھتے چلی جا رہی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ایک مقام پر ایک برقع پوش بیوی بیٹھی ہوئی ہے،
اور سکینہ اس کی آغوش میں سو رہی ہے. کیسی محبت بھری آغوش ملی تھی کہ عرصے کے بعد سکینہ کو جب کی آغوش ملی تو نیند آ گئی. تو ایک مرتبہ بیوی نے کہا اے بیوی آہستہ بولو بچی سو رہی ہے اٹھ نہ جائے. زینب نے سکینہ کو اپنی آغوش میں لے لیا سینے سے لگایا مگر ایک مرتبہ پلٹ کر کہا اے بیوی تم نے بڑا احسان کیا ہے. ممکن ہے تم اس بچی کو پہچانتی ہو یہ بچی یتیم بچی ہے اور جب سے یہ اسیر ہوئی ہے تماچے کھاتی ہوئی آئی ہے اس نے کوئی محبت نہیں دیکھی تھی اس نے تمہاری آغوش میں آ کر اس کو نیند آ گئی ہے. اے بیوی تم نے بڑا احسان کیا ہے مگر اے بیوی ہو سکتا ہے تم ہم کو پہچانتی نہ ہو ہم اس دنیا میں تو تم کو اس وقت کچھ نہیں دے سکتے مگر ذرا تم اپنا نام بتا دو. نام پوچھ کر کیا کرو گی نام پوچھ کر کیا کرو گی کہ ہم اس دنیا میں تمہیں کچھ عجب نہیں دے پا رہے ہیں لیکن میں شافع روزے محشر کی بیٹی ہوں میں فاطمہ کی بیٹی ہوں میری ماں فاطمہ قیامت کے دن شفاعت کرے گی. ارے میں اپنی ماں سے کہوں گی اماں اس بیوی نے بڑا ہم پر احسان کیا ہے سکینہ کو آغوش میں اٹھا لیا تھا جب وہ گر گئی تھی بس یہ سننا تھا ڈاکو فاطمہ سے سفارش کرو گی کہا ہاں. ایک مرتبہ نقاب پہنچا اے بیٹی زینب اپنی ماں کو نہ پہچانا ہائے فاطمہ تمہارے ساتھ ساتھ جب سے تم نے مدینہ چھوڑا ہائے فاطمہ نے تمہیں نہیں چھوڑا ہے. حسین تک ہو رہے تھے اور میں دیکھ رہی تھی تمہارے خیمے کر رہے ہمارے سارے کا قبول فرمانا سے بہتر انداز ذکر ہے خدا انداز ذکر ہے تعمیر کا واسطہ دنیا آقا کے علیات عرض سماعی سے محفوظ معمول اپنے آپ تمہارے آخری نام سے ضرور تحقیق فرما انسان سب کو داخل شامل فرما. خدا انداز مومنین یہاں ہیں ان کی جو بھی حاجتیں ہیں تمنائیں دعائیں ہیں خدا ان کو پورا فرما. اے میں خاک نقش قدم بننے کی توفیق عنایت فرما اپنے آپ تمہارے آخری نام کے حضور میں تعجیل کر ان کے نام و انصار میں ان کی داخل شامل فرما. ماتمداران و عزداران حسین میں ہمیں شمار فرما. ربنا فرما یا حسین یا حسین شاہ دو جہاں کی دختر نازوں کی پلی سکینہ شاہ دو جہاں کی دختر نازوں کی پلی سکینہ شاہ دو جہاں کی دختر نازوں کی پلی سکینہ کیا گزری پدر کے بعد تجھ پر کیا گزری پدر کے بعد تجھ پر نازوں کی پلی سکینہ شاہ دو جہاں کی دختر شاہ دو جہاں کی دختر نازوں کی پلی سکینہ ہے کنب کی نانی رونے والی سینے پہ پدر کے سونے والی ہر کنب کی نانی رونے والی سینے پہ پدر کے سونے والی جز خاک ملا تجھے نہ بستر نازوں کی پلی سکینہ شاہ دو جہاں کی دختر شاہ دو جہاں کی دختر نازوں کی پلی سکینہ مقتل میں وہ تیرا بل بلانا
رہ کے پکارے بابا بابا، مقتل میں وہ تیرا بلانا، رہ کے پکارے بابا بابا، وہ باپ کی لاش ہائے بے سر، نازوں کی پلی ہے سکینہ، شاہ دو جہاں کی دوتر، شاہ دو جہاں کی دوتر، نازوں کی پلی ہے سکینہ، وہ اونٹ سے ہائے تیرا گرنا، بڑھ جانا وہ ہائے قافلے کا، وہ اونٹ سے ہائے تیرا گرنا، بڑھ جانا وہ ہائے قافلے کا، پھر شہ کا تیرے لیے رکے سر، نازوں کی پلی ہے سکینہ، شاہ دو جہاں کی دوتر، شاہ دو جہاں کی دوتر، نازوں کی پلی ہے سکینہ، وہ لوٹ وہ ہائے جلتے خیمے، کرتے میں وہ ہائے آگ تیری، وہ لوٹ وہ ہائے جلتے خیمے، کرتے میں وہ ہائے آگ تیری، وہ دوڑنا تیرا ہائے ڈر کر، نازوں کی پلی ہے سکینہ، شاہ دو جہاں کی دوتر، شاہ دو جہاں کی دوتر، نازوں کی پلی ہے سکینہ، وہ پھول سگال وہ تماچے، یہ ننھا سا سن اور یہ دلاسے، وہ پھول سگال وہ تماچے، یہ ننھا سا سن اور یہ دلاسے، ننھے سے جگر کی ہو یہ پتھر، نازوں کی پلی ہے سکینہ، شاہ دو جہاں کی دوتر، شاہ دو جہاں کی دوتر، نازوں کی پلی ہے سکینہ، صلی اللہ علیہ وآلہ یا عبد اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک وعلی آلک وصحبک وعلی آلک وأهلک وعلى الأئمة المعصومين من وليك وبنيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلطان علي بن موسى الرضا، عليك التحية والثناء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان، الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك، وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله اچھا وہ کراٹے اس نے یہاں یہ کی
بہت اچھا نوٹ کر لیا دیکھو ممی باہر آ گئی خوب گلاس لیے کیا چلو بیٹا آرام میں آتے ہیں